کہ مسائل دو طرح کے ہیں۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ دو طرح کے۔ ذرا بولے کتنی طرح کے ہیں؟ کچھ مسائل وہ ہیں جو منسوس ہیں، اور کچھ مسائل دینی شرعی ایسے ہیں جو غیر منسوس ہیں۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ بات سمجھنے والی ہے، انشاءاللہ سمجھیں گے تو مزہ بھی آئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسئلے کا صحیح معنوں میں جو ہے وہ اس کی فہم اور سمجھ بھی انشاءاللہ آ جائے گی۔ مسائل کتنی طرح کے ہیں؟ دو۔ نمبر ایک منسوس۔ منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا صراحت کے ساتھ کتاب و سنت میں ذکر موجود ہے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ الفاظ ذرا آپ کے مزاج سے ہٹ کے ہیں، لیکن یہ چونکہ الفاظ جس طرح استعمال ہوئے ہیں میں اس طرح استعمال کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ ان کو مزید تسہیل کر کے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور منسوس ان مسائل کو کہتے ہیں جن کا ذکر صراحت کے ساتھ، غیر منسوس صراحت کے ساتھ جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں ہے۔ مثلا ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر تم کوئی مشروب، پانی، دودھ وغیرہ پی رہے ہو، تمہارے برتن میں مکھی گر جائے تو اب حکم شرعی کیا ہے؟ حکم شرعی یہ ہے کہ اس کو، مکھی کو پانی میں غوطہ دو اور اس کو نکال کے باہر پھینک دو۔ یہ مسئلہ منسوس ہے۔ منسوس کا مطلب کیا؟ کہ اس کا ذکر، مکھی کا نام لے کر ذکر حدیث میں موجود ہے۔ بولو نا، حدیث میں موجود ہے۔ یہ ہے، اسے کہتے ہیں منسوس۔ اور غیر منسوس، سوال یہ ہے کہ اگر مچھر پانی میں گر جائے، اگر کیڑا پانی میں گر جائے، اگر بڑ پانی میں گر جائے، یا حشرات الارض میں سے کوئی اور چیز پانی میں گر جائے، چونٹی کا نام لے کر قرآن میں، مچھر کا نام لے کر یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ تمہارے لیے اس کا حال یہ ہے، قرآن میں، حدیث میں اس کا نام لے کر وضاحت موجود ہے، اسے کہتے ہیں غیر منسوس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ سمجھ آ رہا نا؟ مسائل دو طرح کے، ایک منسوس جن کا کتاب و سنت میں ذکر موجود ہے، اور ایک وہ مسائل جو غیر منسوس ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے نہیں۔ پھر جو منسوس ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ وہ کتنی طرح کے ہیں؟ متعارض اور غیر متعارض، یعنی وہ مسائل جن کا ذکر تو موجود ہے لیکن اس مسئلے پر دلائل جانبین سے موجود ہیں، مثبت بھی موجود ہے، منفی بھی موجود ہے، اس کے دلائل دونوں طرف جانبین میں موجود ہیں، اسے کہتے ہیں یہ مسئلہ متعارض ہے۔ مسئلہ بولیں گے تو سمجھ آئے گی، مسئلہ متعارض ہے۔ منسوس دو طرح کے ہیں، متعارض اور غیر متعارض، یعنی جن کے دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں اور وہ جن کے دلائل آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ مثلا مسئلہ رفع یدین ہے، احادیث میں اس کے کرنے کا بیان موجود ہے، اور احادیث طیبات میں اس کے نہ کرنے کا بیان بھی، بولے نہ کرنے کا بیان بھی موجود ہے۔ اب دلائل دونوں طرف کے، مثبت کے اور منفی دونوں دلائل موجود ہیں، اسے کہتے ہیں یہ منسوس بھی ہے اور متعارض بھی ہے۔ منسوس بھی ہے اور متعارض بھی ہے، دلائل دونوں جانب ہیں۔ اور پھر جو متعارض ہے، جو غیر متعارض ہے، یہ دو قسمیں بن گئی منسوس کی۔ وہ جو مسائل منسوس ہیں، متعارض بھی ہوں گے، غیر متعارض بھی ہوں گے، تو ہم تقلید ان مسائل میں کرتے ہیں، امام کی پیروی ان مسائل میں کرتے ہیں جو مسائل غیر منسوس ہیں، جن کا کتاب و سنت میں نام لے کر ذکر موجود ہے، یا منسوس تو ہیں لیکن ان کے دلائل آپس میں متعارض ہیں، ٹکراتے ہیں۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ جو تیسری قسم ہے محکم اور محتمل، یعنی وہ مسائل جو صراحت اور وضاحت کے ساتھ، بغیر کسی شبہ کے، بغیر کسی احتمال کے کتاب و سنت میں موجود ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ مسائل محکم ہیں۔ یہ مسائل کیا ہے؟ اور کچھ وہ مسائل ہیں جو محتمل ہیں، یعنی جن میں احتمال ہے، جانبین میں دونوں طرف احتمال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے مسائل کو کہتے ہیں محتمل۔
ان میں احتمال موجود ہے۔ تو جن میں احتمال موجود ہے، محتمل ہے یا متعارض ہے یا غیر منصوص ہے، ان تین قسم کے مسائل میں ہم امام کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ مسائل جو منصوص ہیں، جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود ہے اور وہ غیر متعارض ہے اور وہ محکم ہے، ان مسائل میں امام کی پیروی کرتے ہیں۔ بولو نا، امام کی پیروی کرتے نہیں، ہم ان مسائل میں کرتے ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں موجود نہیں، یا ہے لیکن ان میں تعارض ہے، یا ان میں کسی قسم کا احتمال موجود ہے، ان میں امام کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان میں امام کی پیروی اور تقلید کرنے کے بغیر چارہ۔ اب اس پہ مزید سمجھیں کہ ان مسائل کو سمجھنے میں دقت اور پیچیدگی کیوں ہے، تو اس پیچیدگی کی 5 وجوہات ہیں۔ کتنی وجوہات ہیں؟ یہ مسئلہ سمجھے گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ وہ پورا مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ذرا توجہ کے ساتھ، الفاظ ذرا مشکل ہے، میں مزید کوشش کرتا ہوں ان کو آسان کرنے کی۔ تو ان مسائل میں 5 وجوہات سے پیچیدگیاں اور دشواریاں موجود ہیں۔ کتنی وجہ سے؟ 5 وجہ سے۔ نمبر 1، دلائل میں تعارض موجود ہے۔ جو غیر منصوص مسائل ہیں یا متعارض مسائل ہیں یا محتمل مسائل ہیں، ان میں پیچیدگیوں کی وجوہات 5 ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلائل میں تعارض ہے۔ ان کے دلائل میں تعارض ہے، دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں۔ جس طرح میں نے مسئلہ رفع یدین کی مثال بیان کی۔ اب مسئلہ رفع یدین کے حوالے سے احادیث میں ذکر جانبین میں موجود ہے، اس پر اب مجتہد اجتہاد کرے گا۔ مجتہد اجتہاد کر کے جو رائے دے گا، جو اپنا مسئلہ بیان کرے گا، اب عامی بندے پر لازم اور ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس میں وہ اپنی ہمت اور کوشش کرے اور وہ درجہ اجتہاد پر فائز بھی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ عمل کرے، وہ اس مسئلے میں امام کے پیچھے چلے، امام کی تقلید کرے گا۔ تو ہم مسئلہ رفع یدین ہو یا دوسرے غیر منصوص اور متعارض مسائل ہوں، ان مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت کی تقلید کرتے ہیں۔ کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جنہوں نے کتاب و سنت میں اجتہاد کر کے 83,000 جزیات کو کتاب و سنت سے استخراج کر کے اپنے شاگردوں کو وہ مسائل لکھوا دیے۔ ان مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک تو وجہ تھی تعارض، دوسری وجہ تھی تعدد وجوہ معانی۔ لفظ ایک ہے لیکن اس کے معانی مختلف ہیں۔ لفظ ایک ہے، معانی مختلف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے عورت کی عدت کا بیان کرتے ہوئے جس کو طلاق ہوئی ہے، فرمایا کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ جس عورت کو طلاق ہو جائے وہ 3 قروء عدت گزارے۔ کتنے قروء؟ کتنے قروء؟ 3۔ اب لفظ قروء قرآن میں ذکر ہوا، کتاب اللہ میں آیا، لیکن لفظ قروء کا معنی کیا؟ اس کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی؟ ایک معنی حیض، ایک معنی ہے طہر۔ حیض ان ایام کو کہتے ہیں جن دنوں میں عورت پر نماز روزہ فرض نہیں ہے، معاف ہے، اس کا چھٹکارا ہے۔ اور طہر ان ایام کو کہتے ہیں جنہیں پاکی کی حالت ہوتی ہے، عورت نماز روزہ کرتی ہے۔ تو لفظ قروء کے 2 معنی ہیں۔ لفظ قروء کے کتنے معنی ہیں؟ 2۔ ایک طہر، ایک ہے حیض۔ اب ہم نے قروء کا معنی طہر لینا ہے یا قروء کا معنی حیض لینا ہے؟ اب ہم چونکہ اجتہاد کے درجے پہ فائز نہیں ہیں، اس مسئلے کا ہم مجتہد اور امام کی بارگاہ سے پوچھیں گے۔ امام شافعی فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے طہر۔ امام الائمہ، شمس الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت فرماتے ہیں قروء کا معنی ہے حیض۔ قروء کا معنی کیا ہے؟ عورت کو طلاق ہو جائے، اب عدت وہ کس طرح گزارے گی، عدت کی گنتی کس طرح کرے گی؟ جب عورت کو طلاق ہوئی وہ 3 حیض گزار کے عدت سے فارغ ہو جائے گی، اب دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس کا معنی حیض نہیں ہے بلکہ اس کا معنی طہر ہے، یعنی عورت 3 طہر گزارے گی، 3 طہر گزارنے کے بعد اس کی عدت مکمل ہوگی اور آگے وہ نکاح کر سکتی ہے۔
اب تعدد وجوہ معانی، یہ ان مسائل میں پیچیدگی اور دشواری کی دوسری وجہ اور دوسرا سبب ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے معانی مختلف ہوتے ہیں، لغت میں معنی اور ہوتا ہے، شریعت میں معانی اس کے مختلف ہوتے ہیں۔ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان مسائل میں اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مجتہد ان میں اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے تو عامی بندے پر اس مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ تیسری وجہ ہے ابہام یا اجمال۔ لفظ کتاب و سنت میں مذکور ہے، مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن اس میں ابہام ہے، اجمال ہے، اختصار ہے، اس میں تفصیل موجود ہے۔ بولو نا یار، تفصیل موجود ہے، اس میں اختصار ہے، ابہام ہے کسی وجہ کا، اور اس میں اجمال موجود ہے۔ اب اس اجمال کو تفصیل میں کون بدلے گا؟ مجتہد بدلے گا۔ اس اختصار کی تفصیل کون کرے گا؟ وہ مجتہد کرے گا۔ اس ابہام کی وضاحت کون کرے گا؟ وہ مجتہد کرے گا۔ جب مجتہد اس ابہام کی وضاحت کر دے گا، اس اجمال کی تفصیل بیان کر دے گا، عامی بندے پر اس مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اس کی مثال ہے قرآن کریم فرقان حمید نے وضو کا جو طریقہ بیان کیا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم۔ قرآن نے کہا اپنے سروں کا مسح کرو۔ کیا کرو؟ وضو میں کیا کرو؟ اپنے سروں کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، قرآن نے یہ حکم تو دے دیا کہ اپنے سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنا کرو۔ تم پر سروں کا مسح کرنا کتنا فرض ہے؟ اس میں اختصار تھا، اجمال تھا، ابہام تھا۔ اس کی وضاحت ہوگی، اس کی وضاحت ساجہ ماجہ نہیں کرے گا، کوریڑی چھپڑی لگانے والا نہیں کرے گا، وہ کرے گا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح فہم رکھتا ہے، اور اللہ نے اسے درجہ اتحاد کی لیاقت عطا فرمائی ہے۔ امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجمال کی، اس ابہام کی تفصیل اور وضاحت اس انداز میں بیان کی۔ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب وضو شکنی فرمائی، میرے آقا نے وضو فرمایا، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَةٍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے اپنی پیشانی کی مقدار سر پر مسح فرمایا۔ پیشانی کی مقدار سر پر، اب پیشانی کی مقدار کتنی ہے؟ تو فرماتے پیشانی کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہے۔ پیشانی کی مقدار 1 ہاتھ کے برابر ہے، تو 1 ہاتھ کو اگر ماپا جائے پورے سر کو 1 ہاتھ کے ذریعے تو وہ 4 ہاتھ بنتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا سر کا چوتھائی مسح کرنا یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا رسول اللہ کی سنت مبارکہ۔ اب اس اجمال کی تفصیل کس نے بیان کی؟ امام نے۔ بولے نا کس نے بیان کی؟ امام نے۔ تو جب اجمال کی تفصیل امام بیان کر دے، اختصار کی وضاحت کر دے اور اس کی تفصیل بیان کر دے، تو عامی بندے پر مجتہد کے اس بیان کردہ مسئلے پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو تیسری وجہ بیان ہوگی۔ چوتھی وجہ ہے مسائل کا غیر منصوص ہونا۔ اس کی ایک مثال میں نے پیش کر دی کہ بعض مسائل ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کتاب و سنت میں نام لے کر اور صراحت کے ساتھ ذکر موجود نہیں ہے۔ حلال و حرام کی چیزیں ہیں، اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جن کا کتاب و سنت میں صراحت کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اب امام اجتہاد کرے گا اور اجتہاد کے ذریعے مسئلہ بیان کرے گا۔ مثلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں یہ صراحت موجود ہے، یہ منصوص مسئلہ ہے کہ اگر برتن سے کتا پانی پی جائے، کون پی جائے؟ کتا پانی پی جائے تو اس برتن کو دھویا جائے گا، اور اس کی مقدار حدیث نے بیان کر دی کہ اس مقدار میں برتن کو دھویا جائے تو اس کتے کا برتن جھوٹا پاک ہو جائے گا۔ جھوٹا اس کا کیا ہوگا؟ کتے کا نام لے کر حدیث میں ذکر موجود ہے، یہ ہے منصوص۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر چیتا پی جائے، شیر پی جائے، بندر پی جائے، بھیڑیا پی جائے تو پھر کیا حکم ہوگا؟
تو اب مسئلہ ایرا غیرہ بندہ نہیں بتائے گا، اب یہ مسئلہ کوئی ساجہ ماجہ نہیں بتائے گا، یہ مسئلہ وہ بتائے گا جسے اللہ نے درجہ اجتہاد کی لیاقت عطا فرمائی ہے، امام بتائے گا، اجتہاد کرے گا۔ فرمایا کہ جس طرح وہ جانور حرام ہیں، یہ جانور بھی یہ سبا میں آتے ہیں، یہ چیرنے پھاڑنے والے درندوں میں آتے ہیں، جس طرح اس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، جس طرح اس کے جھوٹے کو دھو کے پاک کیا جائے گا، اس کے جھوٹے کو دھو کے بھی پاک کر لیا جائے گا۔ مکھی گر جائے نکال کے باہر پھینک دو، مچھر گر جائے تو ذکر موجود نہیں ہے، چونکہ مکھی جو ہے وہ ایسی ہے جس میں دم سائل موجود نہیں ہے، بہنے والا خون موجود ہے۔ اگر مکھی کو آپ ماریں تو اس میں سے خون بہتا، ہلکا پھلکا جو نکلتا ہے صرف سمتا ہے، اس سے خون نکلتا، خون بہتا نہیں ہے۔ اسی طرح مچھر یا وہ حشرات الارض جن کو مارا جائے اور ان کا خون نکل کے بہے نہ، وہ حشرات الارض اگر پانی میں گر جائیں تو ان کی چونکہ علت ایک ہے، جس کی علت یہ ہوگی حکم وہی اس پہ لاگو ہوگا، لہذا اس مسئلہ منصوص پر قیاس کرتے ہوئے اور اس کی تمثیل اور نظیریں جو پیش نظر رکھتے ہوئے مسئلہ امام بیان کرے گا کہ وہ جو مچھر یا کیڑا مکوڑا حشرات الارض میں سے کوئی گرے گا تو اس کے گرنے سے بھی اس کو غوطہ دے کے باہر پھینک کے پانی کو پی لیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ غیر منصوص، اور اس کے مسئلے کا حل کس نے بیان کیا؟ امام نے۔ پانچویں اور آخری وجہ یہ ہے کہ وہ مسائل جو نو پیش آمدہ ہیں، جن کا زمانے سابقہ میں وقوع اور ان کا صدور نہیں ہوا، وہ اس دور کی ایجاد ہیں، وہ بعد میں پیدا ہوئے، جس طرح کہ ہمارے دور کے دیگر مسائل، ان میں سے ایک مسئلہ یہ چلتی ہوئی ٹرین پہ نماز پڑھنا، لاؤڈ سپیکر کا مسئلہ، مووی کا مسئلہ، کیمرے کا مسئلہ، اس طرح ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے نماز پڑھنے کا مسئلہ، اور قبلے کی ڈائریکشن اور سمت کا مسئلہ، یہ وہ مسائل ہیں جو نو پیش آمدہ مسائل ہیں، جن کا وجود پچھلے زمانوں میں موجود ہے، بولے نا پچھلے زمانوں میں موجود ہے۔ اب ان مسائل کا حل کون بتائے گا؟ ان کا کتاب و سنت میں صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر موجود ہے، یہ غیر منصوص ہے اور نو پیش آمدہ ہے، ان کا حل مجتہد امام اجتہاد کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، جو مجتہد بیان کرے گا عامی پر اس مسئلے پر عمل کرنا ضروری اور لازم ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ اپنی رائے زنی کرے گا یا اپنی وہ رائے سے اپنی فکر اور سمجھ سے اس مسئلے کا حل تلاش کرے گا، اس مسئلے کا حل ماہر بیان کرے گا اور اس کی رائے پر عمل کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہر مسئلے میں ماہر کی رہنمائی لی جاتی ہے۔ شعراء جب شعر لکھتے ہیں تو وہ اپنے شعروں میں داغ دہلوی اور امیر خسرو جیسے بڑے بڑے شعراء کے کلام کو سامنے رکھتے ہیں، اور ان کے کلام کو سامنے رکھ کے ان کو اپنا رہبر و رہنما مان کے ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کلام کی تصحیح کرتے ہیں۔ اور نحوی حضرات علم نحو میں سیبویہ، امام اخفش، امام خلیل، امام مبرد جیسے ائمہ نحات کے بتائے گئے اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھتے ہیں، ان کو اپنا استاد اور رہبر و رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح علم طب میں بو علی سینا اور دیگر جو بڑے بڑے حکماء اور اطباء گزرے ہیں، ان کی رائے کو علم طب میں وہ ان کی رائے دلیل و حجت کے طور پہ مانی جاتی ہے۔ ہر شعبے